کا رشتہ ہے جسے آپ سگے رشتے دار کے حساب سے یاد کرتے ہیں کہ یہ میرا سگا بھائی ہے، یہ سگی بہن ہے، یہ خالہ ہے، یہ ماموں ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ چچا ہے، یہ رشتے آپ کے قرابت کے رشتے ہیں۔ اولاد، ماں باپ، عزیز اقربا، یہ رشتے جسمانی اور خاندانی رشتے ہیں۔ ایک رشتہ آپ کا نبی کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے، اولیاء کے ساتھ ہے، یہ آپ کا ایمانی اور روحانی رشتہ ہے۔ روحانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے باپ ہے، نورانی روحانی طور پر وہ مومنوں سے باپ ہیں اور ان کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ اہل بیت اطہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ہمارے لیے ان کی محبت لازم کر دی گئی ہے۔ ہمیں ان کی محبت کرنی ہے۔ اس موضوع پر بھی آپ تفصیل سن چکے ہیں۔ اولیاء کرام، علماء حق، علماء ربانیین، ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے کہ جو ہمیں دین کی معلومات فراہم کرتے ہیں، اللہ کے احکام سناتے ہیں، نیکی سکھاتے ہیں، ان کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں اور ان کی تعظیم اسی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حاصل ہے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، کہ یہ نبی کے احکام، نبی کی باتیں ہمیں سناتے ہیں، اس لیے ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے۔ پتہ چلا کہ دو قسم کے رشتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جن سے رشتے جوڑنے ہیں ان سے جوڑو اور جن سے توڑنے ہیں ان سے توڑو۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرے کہ جن سے توڑنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے جوڑ لے اور جن سے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے توڑ لے، تو پھر وہ قرآن کی تکذیب کرنے والا، اللہ کے حکم کے خلاف کرنے والا ہوگا۔ انبیاء و اولیاء سے رشتہ جوڑا جائے گا اور ان کے دشمنوں، گستاخوں سے رشتہ توڑا جائے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اگر ہم نے معاملہ الٹا کر لیا کہ دشمنوں سے رشتہ جوڑ لیا اور اللہ والوں سے رشتہ توڑ لیا، تو پھر ہم اپنا ہی گھاٹا کریں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے، خود کو ہی تباہی میں ڈالیں گے۔ ان ہستیوں کا ہم کوئی نقصان کر سکتے نہیں۔ یہاں اصلاح معاشرہ کے لیے ایک دو ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ضرورت ہے ہم سب کو جاگنے کی، اور اگر جاگے ہوئے ہیں تو جاگے ہوئے کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ صلہ رحمی، قرابت داروں سے اچھا سلوک کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے الرحمن، یہ رحم سے بھی مشتق ہے، اسی سے نکلا ہے۔ اس بارے میں متعدد احادیث موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں کہ جن سے رحمی رشتہ ہے۔ ایک کا تعلق، مثلاً ایک ہی ماں کے جنے ہوئے سگے بھائی ہو گئے، سبھی بہنیں ہو گئی، یا باپ اور ہے ماں ایک ہے، یا باپ ایک ہے ماں اور ہے، تب بھی قرابت تو ہے، رشتے داری ہے، آپ اس کو سوتیلا کہتے ہیں، اسٹیپ برادرز اینڈ سسٹرز کہلاتے ہیں۔ یا قریبی عزیز جو ہیں آپ کے، جن سے بہت قریبی رشتے داری ہے، ان کے حقوق ادا کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ بڑا ہے اس کا احترام کریں، غریب ہے اس کی مدد کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس سے مسکرا کر اچھے انداز میں مل ہی لیں۔
یہ جو رنجشیں ہم لوگ پال لیتے ہیں خاندانی طور پر، پیسے کا جھگڑا، کوئی منہ سے لفظ نکل گیا اس کا جھگڑا، اور اس وجہ سے اس حد تک جھگڑنا کہ جان کا دشمن ہو جانا، اس کو کہتے ہیں کہ رحمی قرابت کے حقوق کو توڑ دینا، قطع کر دینا۔ ایسے شخص کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ وعید کس کو کہتے ہیں؟ ایسا بیان جس میں ڈرایا جائے، وارننگ ہو کہ اگر نہیں سنبھلیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، وہ وعید کہلاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں، کسی سے ناجائز نہ کریں۔ کوئی اگر ناجائز کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ویسا ہی نہ کریں، کیونکہ قدرت رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دینا یہ کمال ہے، بدلہ لے لینا یہ کمال نہیں۔ اگر کسی نے آپ کو گالی دی ہے، آپ نے جواب میں اس کو گالی دے دی تو معاملہ برابر ہو گیا۔ کسی نے آپ کو برا کہا، آپ نے اس کو برا کہا۔ رشتے داروں کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی معاملے میں جہاں تک دین کی بات ہے، جو بد عقیدہ ہے اس کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ قریبی رشتے دار بھی ہے اور بد عقیدہ ہے تو اس سے صرف دنیاوی سلوک کیا جائے گا، اس کی محبت دل میں نہیں رکھی جائے گی۔ اس بات کو بھی میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ مثلاً سگا باپ ہے، بیٹا جو ہے وہ صحیح عقیدہ ہے، سنت و جماعت سنی ہے، باپ بد عقیدہ ہے۔ اب بد عقیدہ کی لسٹ آپ کو میں سنائی چکا ہوں، کئی بار آپ سنتے رہتے ہیں، معلوم ہے آپ کو۔ اس میں سارے شامل ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، کچھ لوگ اہل بیت کو برا کہتے ہیں، ایک رافضی ہے، خارجی ہے، ان کے آگے نئے نام بہت سے ہیں جو آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ ان تمام کی فہرست کو دیکھ لیں، جتنے بھی بد عقیدہ لوگ ہیں، اگر اس سے قریبی رشتہ ہے، بہت قریب رشتہ ہے، اس کے باوجود حکم کیا ہے کہ اگر سگا باپ بھی بد عقیدہ ہے تو اس سے آپ دنیاوی طور پر حسن سلوک کریں گے، ایک باپ ہونے کی وجہ سے جو اس کا حق ہے وہ ادا کریں گے، مگر دل میں ایمان کی وجہ سے اس کی محبت نہیں رکھیں گے۔ اور اس کے بارے میں بھی آپ کو میں واقعات بتا چکا۔ اسی طرح باپ صحیح عقیدہ ہے، اولاد صحیح عقیدہ نہیں ہے، تو باپ اپنی اولاد کو خرچہ پانی دے سکتا ہے، نان نفقہ دے گا، مگر ایمانی بنیاد پر اس سے کوئی محبت نہیں رکھے گا۔ اب رہے رشتے دار، تو آپ اپنے دوستوں سے، پڑوسیوں سے، قرابت داروں سے سلوک کرتے ہیں، تو جن سے رحمی رشتہ ہے اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، کہ ان قرابت داروں سے اچھا سلوک کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ لیکن آج کل اس کا بہت فقدان ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مقدمے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ آگے نسلوں تک ان کا سلسلہ چلتا۔ اگر صرف دنیاوی معاملہ ہے، پیسے کا معاملہ ہے، چھوٹی موٹی بات ہے، تو اس پر مجھے اور آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسی کوئی گڑبڑ نہ کریں اور اپنے اعمال کو برباد نہ کریں۔ ایک شخص جو صلہ رحمی بجا نہیں لاتا، قرابت داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، شب قدر، شب برات جیسی مبارک راتوں میں بھی اس شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے ان چیزوں کو معمولی سمجھ لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ گھروں میں سے برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ آپ کسی سے نہیں بھی ملتے ہیں تو اس کی بارے میں جو معلوم رکھیں کہ آپ نے اس کی کوئی ایسی برائی تو نہیں کی جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کہ دنیاوی معاملے میں، خاندانی معاملوں کے تحت بات کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے بتا دیا، عقائد کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ ذاتی جھگڑا ہے، خاندانی جھگڑا ہے، بچوں کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، کسی اور بات سے جھگڑا ہو گیا، تو جو معاف کرنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جاتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، پھر ایمان کو تازہ کرنے کے لیے سنا دیتا ہوں۔
حضرت سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کسی بات پر دونوں بھائیوں میں ناچاقی ہو گئی، آپس میں لڑ پڑے ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ بول چال بھی بند ہو گئی، بات چیت بھی بند ہو گئی، لڑ پڑے کسی بات پر۔ 3 دن گزر گئے، کتنے؟ ذرا اونچی کہیے گا، اس لیے کہلوایا ہے کہ آپ کو یاد رہے۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد مسجد شریف میں آمنے سامنے آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں 1 برس چھوٹے تھے۔ کہا بھائی جان، نانا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر 2 مومن 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے کسی دنیاوی معاملے میں تو 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہ رکھیں، 3 دن سے زیادہ آپس میں بول چال بند نہ رکھیں، اور صلح کرنے جو منانے میں پہل کرے گا اللہ اس کو جنت میں بھی پہلے لے جائے گا۔ تو بھائی جان، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ سے پہلے جنت میں نہیں جانا چاہتا، آپ ہی مجھے منا لیجیے۔ انداز دیکھیے ذرا محبت کا، یہ ہماری تعلیم ہے۔ وہ لوگ تو مقدس ہستیاں تھے، ان کی عظمت و شان کو ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک دوسرے کی شکل کے روادار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی آواز کے روادار نہیں ہوتے، تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر صلہ رحمی بجا نہیں لائیں گے تو ہم سخت گھاٹے میں رہیں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صلہ رحمی کے حقوق اور اس کو پوری طرح بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے کہا ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کچھ اپنا قربان کر دیں، مسکرا کے مل لینا، ہنس سے بات کر لینا، اچھی طرح پیش آ جانا بھی، یہ بھی بہت ہے۔ کم سے کم اتنا تو ہو۔ آج کل لوگ مل کر ہنستے ہیں، مسکرا کے ملنے کا رواج ختم ہو گیا، بعد میں ہنسنا ایک دوسرے پر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان سے ملے تو خوش ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو باتیں تعلیم فرمائی ہیں ان میں ہمارا فائدہ ہے۔ یہ جو ہم سلام کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، اس کا رواج ختم ہو گیا۔ اب لوگ اشاروں سے کام چلا لیتے ہیں، پوری طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا اب ہم پر بھاری ہو گیا۔ اور کسی قریبی کو تو کہنا ہے، دوسرا غیر ہو تو اس کو کہہ لیں گے، اپنے کو تو کہتے ہی نہیں ہیں۔ اور نیا رواج آ گیا، اب تو انگریزی خواہ ہو گئے نا، انگریزی کی عادت پڑ گئی، دور سے ہی ہاتھ ہلایا، ہائے ول میٹ یو اگین بائے، اس طرح چھٹی، دور سے ہی ہاتھ ہلایا پھر ملیں گے اور بائے کہہ کے آگے چلے گئے، اس طرح نہیں۔ آپ سلام کریں، جس نے سلام سنا ہے وہ اتنی ہی آواز میں جواب دے۔ اگر آپ نے جواب دیا، سلام کرنے والے کے کانوں میں آپ کی آواز نہیں پہنچی تو جواب تو آپ کا ہوا نہیں۔ سلام کرنے والا، جواب دینے والا، دونوں نیکیاں کماتے ہیں۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ زیادہ نیکیاں لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، جب راہ چلتے تھے بچے بھی نظر آتے تھے، آپ ان بچوں کو بھی سلام میں پہل کرتے تھے، اور ہم نے اسی چیز کو چھوڑ دیا۔ اچھا، پھر مصافحہ، ہاتھ ملانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہاتھ ملاتے ہیں آپس میں ان میں کینہ نہیں رہتا، ان میں کینہ نہیں رہتا، اور ہم نے ہاتھ ملانا ہی چھوڑ دیا۔ سنت طریقہ ہے ہاتھ ملائیں اور دونوں ہاتھوں سے ملائیں۔ ایک ہاتھ ملانا یہ ضرور تکبر کی علامت ہے، دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملاؤ مسلمان سے۔ اب یہ اس چیز کو لوگوں نے بدعت کہنا شروع کر دیا، نماز کے بعد ہاتھ ملانا، عید کے بعد گلے ملنا، یا دو دوست ملیں گلے ملنا کہتے ہیں، بدعت ہے۔ کیونکہ لوگ یہ شور مچا رہے ہیں اس لیے کہ یہ مسلمانوں میں محبت چاہتے نہیں، تو ہم ان سے ہاتھ ملانا، ان سے گلے ملنا ضرور بدعت کہیں گے، وہ ضرور غلط ہے، لیکن مومن آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملائیں اور گلے بھی ملیں۔ رشتے داروں سے ملاقات رکھیں،
ان سے حسن سلوک رکھیں، اگر وہ کمزور ہیں ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ ہم ان کو اگر اچھی طرح پیش آئیں گے تو اللہ ہم پر مہربانی کرے گا، ہم ان کے ساتھ بری طرح پیش آئیں گے تو ڈریں کہ کہیں اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے۔ آپس میں اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھا جائے، سلوک کیا جائے، اللہ اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم، وہ جو اللہ کا عہد، وہ جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے جوڑتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں، جس سے جوڑنا ہے اس سے جوڑنا ہے، اور جس سے نہیں جوڑنا اس سے نہیں جوڑنا، یہ یاد رکھنا کہیں غلطی نہ کرنا کہ معلوم ہوا جس سے توڑنا تھا اس سے جوڑ لیا، ایسا نہ کریں اور اللہ سے ڈریں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کل کہیں حساب میں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے کہ سب کچھ گھاٹے میں چلا جائے، نقصان ہی نقصان رہ جائے، تو وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن جو حساب ہونا ہے اس کا بھی اندیشہ رکھتے ہیں۔ یہاں ایک بات کرتا چلوں، ایک حساب وہ ہے جو اللہ نے کرنا ہے، ایک حساب وہ ہے جو ہم خود کرتے ہیں۔ اگر ہم خود اپنا حساب کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو درست رکھتے رہیں گے تو وہ حساب ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر خود حساب اپنا نہ کیا، اپنے اعمال پر نظر نہ کی تو اس حساب میں زیادہ برائی ہو جائے گی۔ تو مومن وہ ہے جو خود اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو درست کرے۔ روز رات کو سونے سے پہلے ذرا گنتی کر لیا کرو، آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی پلڑا بھاری ہوتا رہے گناہ کا۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے تو گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اور اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے تو اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا حساب کیا کریں کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں، جو کام کرنے لگا ہوں، جو کام کرنا بھی چاہیے یا نہیں، یہ درست بھی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کیا۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ صبر کے معنی کیا ہیں تو آپ بتائیں گے؟ کوئی یہ کہے گا کہ تکلیف آ جائے تو تکلیف پر شکایت نہ کرنا یہ صبر ہے، کوئی یہ کہے گا کہ تکلیف کو برداشت کر لینا یہ صبر ہے، کوئی شاید یہ کہے گا کہ بلا کر شور نہ مچانا، واویلا نہ کرنا یہ صبر ہے۔ صبر کی تعریف سن لیجیے، صبر کے معنی سمجھ لیجیے۔ صبر یہ ہے کہ دل میں خواہش ہے کوئی، جس کو ہم نفسی خواہشات یا خواہشات نفس کہتے ہیں، خواہشات نفسانی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مخالفت پر ڈٹے رہنا یہ صبر ہے۔ مثلا صبح سو کر اٹھے ہیں آپ، شیشے کے سامنے آپ نے منہ کیا، منہ پر ہاتھ پھیرا تو ذرا بالوں کی چبھن محسوس ہوئی، طبیعت یہ کہتی ہے کہ سیفٹی نکالیں، بلیڈ ڈالیں اور منہ صاف کریں۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ نفس کا، طبیعت کا تقاضا۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ داڑھی رکھو۔ اب آپ اگر شریعت کا تقاضا پورا کر دیتے ہیں تو نفس مغلوب ہو جائے گا، نفس جو ہے وہ جھک جائے گا، دبے گا، اور اگر آپ نے شیو کر دی تو نفس غالب ہو گیا، شریعت اور ایمان کو آپ نے دبا دیا۔ یہ فرق میں نے آپ کو سمجھایا، اب اس پر سمجھیے کہ مخالفت نفس
پر ڈٹے رہنا، یعنی اس بات پر قائم رہنا کہ جو طبیعت کہے گی اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں تو میں اس کو نہیں مانوں گا، یہ صبر ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، جو نفس کہہ رہا ہے، جو طبیعت کہہ رہی ہے وہ نہیں ماننا۔ مثلا طبیعت آرام چاہ رہی ہے، شریعت کا تقاضا محنت ہے، تو آپ نفس کی مخالفت پر ڈٹے رہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں، نماز کا ٹائم ہے، طبیعت سستی آپ پر طاری کر رہی ہے، لیٹے رہو، آرام کرو، شریعت کا تقاضا اٹھو، نماز پڑھو۔ آپ نے نفس کا کہنا مانا تو آپ نے شریعت کو دبایا، ایمان کو دبایا، اور اگر آپ نے ایمان کا کہنا مانا تو آپ نے نفس کو دبایا۔ تو اسی طرح نفس کو دباتے رہنا اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہو۔ ایک ہوتا ہے دکھاوا، تصنع، بناوٹ، اس کے لیے نہیں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا تو یہ صبر ہے۔ بخار آ گیا، آپ کو میں دوسری بات بھی سمجھا دوں کہ تکلیف میں کس طرح صبر ہو۔ دوا اختیار کرنا یہ بے صبری نہیں ہے۔ بخار آیا، بیماری ہو گئی ہے، چوٹ لگ گئی ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، علاج کرنا، اس سے بچنے کی تدبیر کرنا یہ بے صبری نہیں ہے، لیکن اس پر شکایت کرنا یہ بے صبری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر غلط چیز جاری کر دی۔ کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھو جی میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، فلانا شخص ہے وہ رشوت لیتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، دنیا کا ہر عیب اس میں ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں اور مجھے بیماری ہو گئی۔ تو اللہ آپ سے اگر پوچھ لے کہ آپ نے اللہ کا کیا حق ادا کیا ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں، آپ نے ان کا کیا صحیح استعمال کیا، آپ جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اگر آپ پر کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کو اللہ کی رضا جانتے ہوئے اس پر شکایت نہ کرنا یہ صبر ہوگا۔ دوا لینا یہ بے صبری نہیں ہے، لیکن اس پر شکایت کرنا یا اس کو غلط سمجھنا، یہ سمجھنا کہ دیکھیں مجھ پر یہ چیز لگا دی گئی ہے تو یہ بے صبری ہوگی، اور اس پر راضی رہنا کہ جس طرح اللہ راضی اس طرح میں راضی، یہ صبر ہوگا۔ اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، مختصراً میں نے مفہوم اس کا واضح کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، بعض لوگ کہتے ہیں بھی مجبوری ہے، مثلا آج کل کے حالات کے تحت جیسے کراچی میں نقشہ ہے، گھر سے نکلے ہیں، پتہ نہیں ہے تو واپس آنا یا نہیں آنا، راستے میں فائرنگ ہو رہی ہے، حادثہ پیش آ گیا، جوان بچہ قربان ہو گیا، ماں باپ کہیں کیا کریں گی، مجبور ہیں، سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں۔ مجبوری کا نام صبر نہیں، سن لیں، مجبوری کا نام صبر نہیں، کہ مجبور ہے، نہیں تو آپ کہتے کہ نہیں میں مرنے دیتا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے مقابلے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں کہ مجبوری میں صبر کرنا یہ کوئی کمال نہیں، یہ تو غیر مسلم بھی کرتا ہے کیونکہ وہ بھی مجبور ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک کافر کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، تو اس طرح کا صبر تو وہ بھی کر لے گا۔ پھر مومن کا کمال کیا ہوا؟ مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ مولا جو تو نے کیا میں اس پر راضی ہوں، تیری رضا میری رضا۔ اس کی رضا کے خلاف بات نہ کرو، شکایت نہ کرو۔ جو شکایت کرتا ہے وہ بے صبرا ہے، وہ بے صبری کرتا ہے۔ مومن کو جو اجر ملتا ہے وہ یہ کہ تکلیف میں اس کی زبان پر شکایت نہیں آتی۔ آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے، آپ سنیں گے کربلا والوں کا حال سنیں گے، کتنی تکلیف آئی ان پر۔ انہوں نے کوئی ایسا کلمہ زبان پر لا کر شکایت کی جس کو ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ان لوگوں کو بہت افسوس تھا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ صبر رضا کے پتلے بنے رہے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہی اہل ایمان کا کام ہے۔ اور ابھی آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر سن چکے کہ حضرت اسماعیل نے بھی حضرت ابراہیم اپنے والد کو یہی جواب دیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔
کیا مطلب کہ میں اللہ کی رضا پر کسی طرح بھی ناگواری ظاہر نہیں کروں گا، اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا۔ تو مجبوری کا نام صبر نہیں، صبر یہ ہے کہ دل اللہ کی رضا پر مطمئن ہو، دل کو اطمینان ہو، دل میں بے اطمینانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ دوسری نشانی، پہلی نشانی تو یہ کہ وہ جوڑتے ہیں، اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، اسے توڑتے۔ ذرا سن لے، میں گنتی گنوا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ قول باندھ کر پھرتے نہیں، ایک۔ دوسری بات یہ کہ جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ کتنی ہو گئی؟ دو۔ تیسری بات یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ تین۔ اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ چار۔ پانچویں چیز کیا ہو گئی؟ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ پانچ۔ چھٹی بات سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم رکھی۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم رکھنا۔ نماز پڑھنا اور چیز ہے نماز قائم رکھنا، دونوں میں فرق بتائیں گے؟ کیا فرق ہے دونوں؟ زور کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی، نماز پڑھ لی، اس کے بعد کام میں لگ گئے، اپنے دنیا کے دھندے میں لگے، رات کو گھر آ گئے، گھر پہنچے، عشاء کی اذان سنی، پڑھ لی، درمیان کی نمازوں کا پتہ نہیں، صبح پڑھ لی، شام پڑھ لی، درمیان نہیں پتہ، رات پڑھ لی، سارا دن نہیں پڑھی۔ یہ کہلاتا ہے نماز پڑھنا کبھی کبھی۔ ایک ہے نماز قائم رکھنا، صحیح وقت پر، صحیح طریقے سے، پورے آداب کے ساتھ پابندی اس کی باقی رکھنا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم رکھنا۔ قرآن میں کہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز قائم رکھنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لی اس کی، نہیں، اس کو قائم رکھو پورے آداب کے ساتھ، صحیح وقت پر، اس کے پورے لوازم کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم رکھنا۔ اس سے نماز از ڈفرنٹ، اسٹیبلش پریئر از ڈفرنٹ۔ یہ نہ سمجھے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ لی تو یہ نماز پڑھنا کہلائے گا اور ہم اسی پر چلیں گے، نہیں، اس کو اسٹیبلش کرنا، قائم رکھنا۔ آئیے اس کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کروں تاکہ میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم نماز قائم رکھیں۔ ہمارے یہاں کئی قسم کے نمازی ہیں نا، سب ایک جیسے نہیں۔ مثلا ایک ہے نمازی جس کو ہم کہتے ہیں آٹھ کا نمازی ہے۔ آٹھ، موج آئی تو پڑھ لی، موج نہیں آئی تو نہیں پڑھی، موڈ ہو گیا تو پڑھ لی، موڈ نہیں ہوا تو نہیں پڑھی۔ ایک آٹھ کے نمازی ہیں، آٹھویں دن جمعہ آیا پڑھ لیا، باقی کوئی خبر نہیں، اگلا جمعہ آئے گا پھر پڑھیں گے، درمیان میں ان کو کوئی خبر ہے نہیں۔ ایک ہوتے ہیں 60 کے نمازی، 60 چارپائی کو کہتے ہیں نا جنازہ، کسی کا جنازہ ہوا تو پڑھ لیا، ورنہ ان کو نہیں پتا کہ باقی نماز کیا ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں 360 کے، سال کے بعد عید بھی پڑھتے ہیں، درمیان پورا سال پڑھتے نہیں۔ ان لوگوں کو ہم نمازی نہیں کہہ سکتے، ان کو نمازی میں آپ کو سچ بتاؤں، ہمارے یہ حضرت مولانا محمد رضا صاحب تشریف فرما ہیں، تائید کریں گے میری اس بات کی، دیگر بھی یہاں پر اہل علم موجود ہیں۔ ہم لوگ ہو گئے کمزور اور ہمارے ساتھ رعایت ہو رہی ہے، ورنہ بغیر جماعت کے نماز ادا کرنے پر بھی کوئی رعایت نہیں۔ کیوں مولانا اسی طرح ہم لوگوں نے بہت سستی کر لی ہے، ورنہ مومن کو چاہیے کہ 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرے، سننے کے پیچھے۔ اگر سننی نہیں ہے تو پھر اپنی پڑھنی بہتر ہے، اس کے پیچھے پڑھ کے تو گوانے والی بات ہے۔ صرف نماز ہی نہیں آپ گوائیں گے، اس کے پیچھے پڑھ کے ایمان بھی گوا دیں گے، کیونکہ اس گستاخ کو یا بد عقیدہ کو یہ کہہ دینا کہ پیچھے اس امام کے، تو جب بد عقیدہ کو امام مان لیا تو ایمان کہاں رہ گیا؟
پھر اسی کا ایمان، کیونکہ ان دونوں میں عقائد کی وابستگی ضروری ہے. جو امام کا عقیدہ ہو وہی مقتدی کا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر عقیدہ ایک نہیں تو نماز قائم ہوگی نہیں. ہم لوگوں نے نماز کے معاملے میں سستی کی ہے، بہت سستی کی ہے، بہت سستی کی ہے. وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنایا ہوگا، پھر سن لیں. اگر آپ کو یاد نہیں تو یاد ہو جائے گا، بات سمجھنے کے لیے ہے. شاید ہو سکتا ہے اسی مسجد میں کیونکہ ہر اتوار کو بھی عشاء کے بعد درس دیتا ہوں، اس درس میں بیان ہوا ہوگا، جمعے میں بھی بیان ہوا ہوگا. واقعہ ہے لیکن سبق آموز ہے، مجھے اور آپ کو اس سے اچھا سبق ملتا ہے، اس لیے پھر سنا دیتا ہوں. ایک شخص کا چور جانتے ہیں، چوری کرنے والا، مال ملے یا چیز ملے چوری کرنا اس کی عادت، پیشہ ور چور تھا. آج کل کے زمانے کا چور نہیں، پہلے چور اپنے محلے میں چوری نہیں کرتے تھے، دوسرے محلے میں کرتے تھے، محلے داری کا وہ بھی خیال کرتے تھے. چوری کرتے کرتے آج اس گاؤں، کل اس گاؤں، پرسوں اس گاؤں، روزانہ کا کام. جب مال ختم ہو گیا پھر چوری کر لی. ایک گاؤں میں پہنچا، وہ مسلمانوں کی آبادی تھی، وہ بھی مسلمان تھا، بدعمل تھا، بدعقیدہ نہیں تھا. یہ چوری کرنا بدعملی ہے. ایک ہوتا ہے ایمان کا خراب کرنا اور ایک ہوتا ہے عمل کا خراب کرنا. یہ بدعملی تھی، بد اعتقادی نہیں تھی، عقیدہ درست تھا اس کا، لیکن بدعمل تھا، گناہگار تھا. پتہ چلا کہ اس گاؤں میں صرف ایک ہی شخص رئیس ہے، باقی سارے درمیانے لوگ ہیں، ایسے ہی کہ مل گیا کھا لیا، نہیں ملا تو کام چلا لیا. اور وہ رئیس شخص جو ہے وہ بڑا ہی رئیس ہے، تو اس نے کہا کہ اسی پہ ہی ہاتھ مارنا چاہیے، کسی اور سے ہاتھ مارنے سے کیا ملے گا، ایسے ایک وقت کا کھانا شاید مشکل سے ملے گا، تو اسی پہ ہاتھ ماروں تاکہ میرا کام بن جائے اور میں آگے چلتا بنوں. چھوٹی بستی میں جب کہ ایک ہی شخص رئیس ہو اور غیر آدمی آ جائے تو وہ پہچانا جاتا ہے. آج کل تو شہروں میں پتہ نہیں چلتا کون آیا کون نہیں آیا، لیکن بستیوں میں ابھی بھی یہ نیا آدمی آئے تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ بندہ یہاں کا نہیں ہے، نیا آیا. لوگ کیونکہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اس نے خاموشی سے اپنا کام شروع کیا. اس نے کہا کہ اگر میں ڈائریکٹ اس طرح دیوار پھاند کے گیا تو خیر نہیں ہے، طریقے سے چوری کروں. اس نے سرنگ نکالی، ٹنل. سرنگ جانتے ہیں نا، زمین کو کھود کے اندر سے رستہ بنایا. کھودتا رہا تھوڑا تھوڑا کر کے، اکیلا کا کسی مزدور کو تو ساتھ ملا نہیں سکتا تھا، ورنہ اس کا پول کھل جاتا، رازدان کوئی بن جاتا تو پھر بات کھل جاتی. اور کل سرن جا وزل اس نئے نشا، جب بات دو آدمیوں سے آگے بڑھ جائے تو پھر وہ راز نہیں رہتی، وہ پھر اشتہار بن جاتی ہے. تو اس نے خاموشی سے، ہماری عادت ہے نا، ہر ایک کو کہتے ہیں دیکھ تجھے بتا رہا ہوں، تو نہ کسی کو بتائیے. وہ بھی آگے اسی طرح کہہ کے بتاتا، دیکھ تجھے بتا رہا ہوں، آگے نہ بتائیے. اسی طرح اشتہار ریڈیو بن جاتا ہے. جس بات کو ہم خود سے نہیں چھپا سکے، دوسرے سے کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ چھپائے گا. تو اس نے رازدان نہیں بنایا، سمجھدار تھا کہ یہ کام اکیلے کرنے کا ہے، ورنہ یہ ہے کہ میرا راز کھل جائے گا. سرنگ کھودتے کھودتے آخر اس کمرے تک پہنچ گیا، وہ جس کمرے میں اس نے داخل ہونا تھا. بس معمولی سی کسر تھی کہ جناب وہ رستہ پورا اپنا صاف کر لے، سوراخ تو بن گیا تھا، تھوڑا سا ہٹائے اور داخل ہو جائے. رات کا وقت تھا. جب اس کے قریب پہنچا اور رستہ صاف کرنے لگا تو اسے آواز آئی کہ وہ رئیس اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا. انہی کی خوابگاہ میں جا کے یہ رستہ کھلا. اس نے ان کی باتیں سننا شروع کر دی کام چھوڑ کے. وہ رئیس، وہ نواب، اس علاقے کا راجا جو بھی تھا، وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے کہہ رہی تھی بیٹی کے بارے میں تو اس وقت بات کر لو، دن میں تو مجھے فرصت نہیں تھی. تو بیوی نے کہا بات یہ ہے، یہ ایک ہی بیٹی ہے ہماری، اب جوان ہو گئی ہے. بچیاں جوان ہو جائیں تو انتظار نہیں کرنا چاہیے، وقت نہیں گزارنا چاہیے. حدیث میں بھی ممانعت ہے، ویسے بھی تجربے کے لحاظ سے بھی غلطی ہے کہ بچی جوان ہو جائے تو پھر اسے روکنا
نہیں چاہیے جو ہی مناسب رشتہ آئے فوراً شادی کر دینی چاہیے. زیادہ اچھے رشتے کے انتظار میں آدمی کبھی کبھی نقصان بھی اٹھا لیتا ہے. مناسب صحیح رشتہ آئے فوراً شادی کر دینی چاہیے. تو بچی جوان ہو گئی ہے, اس کی شادی کرنی چاہیے. کوئی مناسب لڑکا, کوئی مناسب رشتہ جو آ رہے ہیں ان میں غور کیا جائے. تو وہ رئیس کہنے لگا جتنے بھی رشتے آ رہے ہیں سب پیسے کے لالچ میں آ رہے ہیں. تو میں رئیس آدمی ہوں, نواب ہوں, راجا ہوں, تو لوگ یہی کہتے ہیں اکلوتی بیٹی ہے, ایک ہی بیٹی ہے, تو سارا مال جہیز میں اسی کو ہی ملے گا. تو سب رشتے اس لیے آ رہے ہیں کہ سب لالچی ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ بھلے سے کوئی غریب ہو مگر نیک ہو. میں نیک آدمی ڈھونڈ رہا ہوں کہ جتنے سارے لالچی ہیں مجھے ان سے اچھی امید نہیں ہے. اس نے کہا بہرحال جو بھی کچھ ہے دیر نہیں کرو اس معاملے میں, جلدی کرو, جو بھی ان میں بہتر ہے اس کے ساتھ نکاح کر دو. وہ یہ باتیں سن رہا ہے. کون آپ کو یاد ہے نا, وہ یہ باتیں سن رہا ہے. اس نے سوچا سرنگ میں سے نکل کے باہر آ کے چوری کر کے بھی مال لینا ہے تو یہ ناجائز طریقہ ہو جائے گا. اور ایک ہی لڑکی ہے تو ان کو نیک آدمی چاہیے, بھلے سے غریب ہو, تو کیوں نہ نیک بن کے دکھا کے ان کو لڑکی بھی حاصل کر لوں, مال بھی حاصل کر لوں. وہ بھی طریقہ مال ہی حاصل کرنے کا ہے. اس طرح سارا مال جائز میرا ہو جائے گا. بعد میں بھلے سے لڑکی کو چھوڑ دوں گا, مال ہڑپ کر جاؤں گا. یہ اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ اس طرح بھی لینا ہے, اس طرح پکڑنے کا اچھا رہے گا کہ پکڑا جاؤں گا, پکڑے جانے کا کچا ہوگا, اس طرح کچا نہیں ہوگا. تو اس نے وہ رستہ کیا بند, مٹی ڈالی دوبارہ, اور جناب آیا, وضو کیا اور مسجد میں پہنچ گیا. گاؤں کی مسجد دیکھا اس نوجوان کو. ہم صبح آئے تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا, زور میں آیا اس وقت بھی پڑھ رہا تھا. اثر ہو گئی ہے, مسلسل نماز ہی پڑھ رہا ہے. وہ ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, لوگ جی پورے گاؤں میں آواز پھیل گئی. ایک نوجوان لڑکا ہے مسجد میں صبح سے اب تک نماز ہی پڑھ رہا ہے, ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہتا ہے. بڑا نیک ہے اس عمر میں اتنا نیک. دوسرا دن ہوا یہی حال, تیسرا دن ہوا یہی حال. گاؤں میں اس کی شہرت ہوگی. کچھ گھروں سے کھانا بھی آنے لگ گیا کہ لوگ نیک آدمی ہیں, مسافر معلوم ہوتا ہے, کسی نے کھانا بھجوا دیا, کسی نے کچھ. لوگ آ کے اس کی خیریت بھی پوچھنے لگ گئے. یہ کسی کی طرف دھیان نہیں دے رہا, بس رکوع سجدے میں لگا. وجود دوبارہ اس نے بنایا نہیں بنایا اس کی بھی خبر نہیں, رکوع سجدہ جاری. 3 دن کے اندر گاؤں کے ہر گھر میں ہر شخص کی زبان پر اس لڑکے کا نام آ گیا. چھوٹی سی بچی, ایک لڑکا ہے نوجوان, نماز پڑھتا رہتا ہے, مسجد میں ہی رہتا ہے, نہ کسی سے بات کرتا ہے, نہ ملتا ہے, کھانا پینا بھی اس کو شوق نہیں, ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے, بڑا نیک ہے. یہ آواز اس نواب تک بھی پہنچ گئی کہ مسجد میں اس طرح ایک نوجوان لڑکا ہے, کہتے ہیں بڑا اچھا ہے, بالکل نوجوان شکل صورت کا بھی اچھا ہے, اتنا نیک ہے کہ نماز ہی پڑھ رہا ہے, کوئی اور کام نہیں کرتا. جب اس کو یہ بات پہنچی تو اس نے خیال ظاہر کیا کہ چلوں میں بھی چل کے اس کو دیکھوں, کہیں اللہ نے میری بیٹی کے لیے رشتہ ہی بھیجا ہو, کہیں انتظام کیا ہو, یہی لڑکا بھیجا ہو, اسی طرح آنا ہو, تو میں دیکھوں اگر واقعی اتنا نیک لڑکا ہے تو اپنی بیٹی اس کو دے دیں. نیچے جناب اس نے تیاری کی, خادمین نے آواز لگا دی کہ نواب صاحب مسجد میں آ رہے ہیں. شور مچ گیا. چھوٹی سی بچی نے کہ جی راجا بھی آ رہا ہے. وہ سجدے میں تھا تو بظاہر سجدے میں تھا, حقیقت میں تو سجدے میں نہیں تھا نا. اس کے کان میں بھی آواز پڑ گئی کہ راجا مجھے دیکھنے آ رہا, بادشاہ مجھے دیکھنے. نماز کا ٹائم ہوا, جماعت ہوئی, نماز پڑھ کے لوگ چل دیے, راجا صاحب بھی پہنچ گئے. یہ اس وقت سجدے کی حالت میں تھا جب وہ راجا مسجد میں داخل ہوا. یہ اس وقت کس حالت میں تھا؟ سجدے کی حالت میں. ملتا ہے کیا نماز میں, سجدے میں جا کے دیکھ. اللہ کو بندہ سجدے کی حالت میں بڑا پیارا لگتا ہے. سجدے میں تھا کہ جب راجا داخل ہوا بس
وہ ایک لمحہ جو انسان میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، تقدیر بدل دیتا ہے، انسان کو فرشتوں سے افضل بنا دیتا ہے، وہ لمحہ آ گیا۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لمحہ آ گیا جو سجدے میں تھا، خیال آیا ایک لمحے کو کہ ارے تو نے جھوٹا سجدہ کیا ہے تو بادشاہ چل کے آ گیا، دولت تیرے قدموں میں آ گئی ہے، دنیا تیرے قدموں میں آ گئی ہے، اگر تو سچا سجدہ کرتا تجھے خدا نہیں مل جاتا؟ خیال آ گیا کہ میں نے جھوٹا سجدہ کیا ہے تو دنیا، حکومت، تخت و تاج، دولت سب میرے پاس چل کے آ گئی ہے، اگر میں سچا سجدہ کرتا تو کیا خدا نہیں مل جاتا؟ مجھے جنت نہ مل جاتی؟ وہ بادشاہ انتظار ہی کرتا رہا، یہ سجدے میں ہی پڑا، اس نے سر نہیں اٹھایا، وہ انتظار کر کے چلا گیا، کیونکہ اب یہ دنیا سے بے نیاز ہو گیا۔ اب اس کو اس کی لو لگ گئی تھی جس کے پاس حقیقی دائمی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے نماز جنہوں نے قائم رکھی، تو ہمیں تو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں، نماز پڑھیں، اس کو قائم رکھے جیسا کہ حق ہے قائم رکھنے کا۔ شوق ہونا چاہیے نماز میں۔ یہ نماز آپ کو کیا کیا دیتی ہے، یہ جب پڑھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھی، کتنی نشانیاں ہو گئی؟ جن کی یاد ہے تفصیل پوچھ لوں، سنائیں گے پہلی نشانی ہے، پھر سن لیں تاکہ یاد ہو جائے۔ بڑی کام کی بات کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو قول کرتے ہیں، باندھتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں۔ کتنی ہو گئی؟ دوسری بات، جس سے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس سے جوڑتے ہیں، کتنی باتیں ہو گئی؟ دو، اللہ سے ڈرتے ہیں، تین، حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ کہیں حساب گڑبڑ نہ ہو جائے، کتنی باتیں ہو گئی؟ چار، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، کتنی ہو گئی؟ نماز قائم رکھتے ہیں، کتنی ہو گئی؟ ساتویں بات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرًّا وعلانیہ، چھپے ہوئے بھی ظاہر بھی، کبھی چھپ کر خرچ کرتے ہیں، کبھی ظاہر دکھا کر، کبھی اعلانیہ طور پر، ظاہر طور پر، اور کبھی خفیہ طور پر خرچ کرتے ہیں۔ سنیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح یاد کر لیں کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں، ویسے تو رمضان شریف میں آپ نے سنا، ذرا تھوڑا سا اس کو اور سن لیں۔ وَأَنفَقُوا، خرچ کرنا، انفاق، اس کے تین شعبے ہیں، ایک فضول خرچی، ایک دکھاوے کے لیے، دنیا کے لیے خرچ کرنا، ایک تدبیر، اور ایک انفاق کہلاتا ہے۔ اس کا معاملہ انشاءاللہ کسی وقت بیان کر دوں گا۔ اس وقت جو بات کرنی ہے مما، ہمارے دیے میں سے، کس میں سے؟ ذرا کی اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا؟ آپ سے سمجھتے ہیں پیسہ، اس سے مراد سب کچھ ہے، ماں عام ہے، یہاں لفظ ماں جو ہے وہ عام ہے، کامن ہے، جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے، اللہ نے صحت دی، صحت سے بھی کام لیتے ہیں، اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جان دی ہے، جان اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مال دیا ہے، مال خرچ کرنا، اولاد دی ہے، اولاد خرچ کرنا،
جو کچھ بھی دیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اولاد کو کس طرح خرچ کرنا؟ دین پڑھانا، دین سکھانا، دین پر لگانا. مکان ملا ہے، مکان میں اللہ کی عبادت کرنا، اس کو بھی اللہ کی راہ میں اس کا بھی معاملہ کرنا کہ اس سے کیا کام لے رہے ہیں آپ. کہیں اس کو لہو و لعب کی جگہ تو نہیں بنا رکھا. صحت ملی ہے، اس صحت سے آپ صرف معلوم ہوا دنیا کے ہی مزے لے رہے ہیں، دین کی خدمت نہیں کر رہے، تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہوگا. جو کچھ ملا ہے. دوسرا اہم مسئلہ سن لیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ایک تو ہے زکوٰۃ، وہ واجب ہے، لازمی ہے، ادا کرنی ہے. لیکن وہ صدقہ جو ہے وہ تو واجب ہو گیا، فرض ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ نفل ہے. ضروری نہیں کہ صرف آپ نے زکوٰۃ دے دی تو آپ نے سمجھ لیا ہو گیا. اس کے علاوہ بھی خرچ کرنا، اس کے علاوہ بھی صدقہ کرتے ہیں. جان کا کیا، مال کا کیا، اور طرح طرح سے کسی غریب کی امداد کی، مستحقین کی امداد کی، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا. یہ دو طرح ہے، ایک دکھا کر دینا، ایک خاموشی سے دینا. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں اس بات کو پورا کر دوں. باقی ایک نشانی رہ جائے گی، اس کا ذکر آئندہ جو میں کر دوں گا. ساتھ نہیں ہے نا یہ. اس کے بعد جو ایک رہ جاتی ہے وہ کون سی ہوگی؟ اس کا نمبر کون سا ہوگا؟ یہ ساتویں ہے. اس کے بعد جو بیان ہوگی اس کا نمبر ذرا اونچی اور اونچی. جنت کے دروازے کتنے؟ بس یہ 8 نشانیاں ہیں، 8 دروازے ہیں، جس میں یہ نشانیاں ہوں گی جنت اس کے لیے. اس لیے آپ کو جلدی دلوا رہا ہوں. توجہ کریں. ایک ہے دکھا کر خرچ کرنا اور ایک ہے خاموشی سے دائیں ہاتھ سے دینا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس طرح خرچ کرنا. نقلی صدقہ جو دینا ہے وہ خاموشی سے دینا ہے. جو واجب فرض ہے وہ دکھا کر دیں تاکہ ایک تو دوسرے کو آپ کے بارے میں شبہ نہ رہے، دوسرا دوسروں کو ترغیب ہو، دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو دینے کا. نقلی صدقہ چھپا کر دیں اور جو واجب ہے وہ دکھا کر دیں. مقصد دکھاوا نہ ہو، مقصد ترغیب ہے. اگر کہ دوسروں کو شوق پیدا ہو تو پھر اچھی بات ہوگی. اللہ فرماتا ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. من کا لفظ ہے کہ کچھ خرچ کرتے ہیں، سارے خرچ کا بیان نہیں کہ سارا ہی اٹھا کے دے دیا. سارا اٹھا کے دینا فرض نہیں، یہ نشین رکھیں. یہ سارا دینا فرض نہیں ہے، یہ سب کچھ دے دینا عشق ہے. عشق کا معاملہ اور ہوتا. کچھ خرچ کرنا ہے، صرف مال میں سے نہیں بلکہ ہر وہ شے جو عطا ہوئی ہے اس میں سے خیرات کرنا. 2 باتیں ہو گئی. تیسری اہم بات، صرف ایک مرتبہ نہیں دینا، بار بار دینا. ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار. آج دیا کل پھر دے دیں، پرسوں پھر دے دیں. تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں آپ. ایک 4 آنے آج خرچ کیے، 4 آنے کل خرچ کر لیں، 100 روپیہ خرچ کر لیں. اگر آپ نے 10 روپیہ دینے اکٹھے نہیں کیے، بار بار دے رہے ہیں یا دینے کے بعد اور دے رہے ہیں، تو یہ خرچ کرتے رہو. اور یاد رکھو کہ یہ جو خرچ کریں گے اس خرچ کرنے سے کچھ کمی نہیں ہوگی، کوئی بھی کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہی ہوگا. قناعت نہ کرے، حسب توفیق خرچ کرتا رہے. اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو کوئی کمی نہیں ہوتی. دونوں طرح چھپا کے بھی دکھا کے بھی دینا ہے، مقصد دکھاوا نہ ہو. بات کرتا چلیں. حضرت امام الائمہ کاشف الغمہ خلاصہ اہل بیت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی، حضرت امام حسین کے فرزند ارجمند. یہ وہ شہزادے ہیں کہ لوگ ان کو بہت زیادہ ہدیہ دیتے. لوگ لاتے تھے سونا چاندی لکڑی آپ کی خدمت میں لا کے پیش کرتے تھے، بہت مال بڑا ہدیہ کرتے تھے. حضرت صاحب چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا لیتے تھے. تھیلیاں جانتے؟ کپڑے کی آپ کے کاغذ چل پڑا نا، پلاسٹک آ گئی، چھوٹی چھوٹی تھیلیاں پوٹلی بنا لیتے. کپڑا پھاڑا، اس میں تھوڑا سا لپیٹا، اس کو گرا لگا دی، پوٹلی بنا لی، تھیلی بنا دی. وہ جتنا جمع ہوتا تھا نا اس کی پوٹلیاں بنا کے ایک بڑا سارا تھیلا بنا لیتے تھے.
حضرت صاحب کی عادت تھی رات کے اندھیرے میں جب سارے مرید بھی سو جائیں، مدینے والے بھی سو جاتے تھے، اکیلے وہ بوری اپنے کندھے پر اٹھا کے نکلتے تھے اور غریبوں کے گھر میں پوٹلیاں پھینکتے جاتے تھے۔ آپ کی روزانہ کی عادت تھی۔ جب آپ کا وصال ہوا، حضرت امام باقر فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان کی پشت دیکھی تو اس پر کیا نشان تھا، بوری رکھنے کی وجہ سے مسلسل رگڑ سے کیا نشان بن گیا تھا، سمجھ نہ آئی کہ یہ کس چیز کا نشان ہے۔ کچھ دن کے بعد راز کھلا کیونکہ جن کے گھروں میں روز پیسہ جاتا تھا، جب جانا بند ہو گیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بند اس لیے ہوا کہ دینے والا چلا گیا۔ اس دن یہ راز کھلا۔ اندازہ کریں لوگ ایسی ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں تو سوچنا چاہیے آپ جو ہدیہ جمع ہوتا تھا اس طرح آپ وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ ظاہری زندگی میں کسی کو خبر بھی نہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا رواج ہے، 1 روپیہ بھی کسی کو دے تو پہلے فوٹو کا انتظام کہ کل اخبار میں آئے کہ دیکھو روپیہ دے رہا ہے۔ اصل چیز تو ہماری دکھاوا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت میں سچ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ۔ 8ویں چیز سننے بیان انشاءاللہ آئندہ جو میں کروں گا، 8ویں چیز یہ کہ برائی کے بدلے بھلائی کر کے برائی کو ٹالتے، برائی کو مٹانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، آخرت کا نفع انہی لوگوں کے لیے ہے جن میں یہ 8 نشانیاں پائی جائیں۔ وہ آخرت کا گھر جنت، اس کے دروازے 8، یہ نشانیاں 8، اگر ہم یہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو اس گھر کے مالک بن جائیں گے، اس گھر کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خرچ کرنے کی بات آئی ہے تو مختصراً، حالانکہ پورا ذکر کرنا چاہیے لیکن ثواب کے لیے 2-3 منٹ لیتا ہوں۔ خرچ کرنے پر بات آئی ہے، جنگ تبوک کا موقع تھا، رومیوں سے لڑائی ہونی تھی، بہت زیادہ فاصلہ تھا، بڑی دور کا سفر کرنا تھا، مسلمانوں پر تنگی کا سال تھا، اسرت کا سال تھا، مال نہیں تھا مسلمانوں کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے منبر پر رونق افروز ہوئے، فرمایا ہے کوئی مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے؟ صلی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مسلمان مجاہدین کو مال چاہیے، راشن چاہیے، اسلحہ چاہیے، ہتھیار چاہیے، کون ہے؟ سب صحابہ اپنی اپنی جگہ اعلان کرتے رہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ عثمان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، حضور 300 اونٹ سامان سے بھرا بھرایا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ دوسرے صحابہ نے بھی اعلان کیا۔ یہ وہی موقع ہے جب حضرت ابو بکر صدیق سارا گھر اٹھا کے لے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا ہے کوئی جو مسلمان مجاہدین کی مدد کرے؟ حضور نے دوبارہ اعلان فرمایا، حضرت عثمان پھر اٹھے، 300 کا اعلان کر چکے ہیں، پھر اعلان کیا حضور 300 اونٹ سامان سے بھرا بھرایا اور دیتا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مسلمان مجاہدین کو ضرورت ہے۔ حضور نے تیسری بار اعلان کیا، حضرت عثمان پھر اٹھے، حضور 300 اونٹ سامان سے بھرا بھرایا اور دیتا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ حضرت عثمان گھر گئے، 1000 دینار، ایک اونٹ کی قیمت سونے کا وہ سکہ کا سامان کے سمیت 900 کا وعدہ کر کے گئے، 1000 ساتھ لے کر آئے، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور ان سکوں میں یوں ہاتھ ڈال کے اچھالتے تھے اور فرماتے تھے اے عثمان اب اگر تو کوئی عمل نہ بھی کرے تیری جنت کا میں ضامن ہوں۔ اللہ
یا رسول اللہ، حق یار میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے تو اللہ کی راہ میں اس طرح قربان کیا. آپ ان کا ذکر سنتے ہیں، سنتے سناتے رہتے ہیں، تفصیل موجود ہے آپ کے پاس، میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. یہ مہینہ ان کے وصال کا مہینہ، یہ ایام ان کے وصال کے ایام ہیں. یہ وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوگا، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا. ان کی آخری زندگی کے آخری ٹائم، آخری گھڑی، جس دن ان کو مدینہ منورہ میں بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، روزے سے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ایک ہی تلاوت پر قرآن کی ایک سورت پر ساری امت کو حضرت عثمان نے جمع کیا. ساری دنیا میں یہ قرآن ان کا پھیلایا ہوا ہے. مسجد نبوی کی زمین ان کی خریدی ہوئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد کی خدمت کرتا ہے، آپ نے 1 روپیہ مسجد میں دے دیا، مسجد اس میں وہ خرچہ جو ہے مسجد میں لگ گیا، جب تک مسجد رہے گی لوگ نماز پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، اذان ہوگی، جماعت ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا، دین پڑھا جائے گا، آپ کو ثواب ہوتا رہے گا. آپ تو روپیہ دے کے بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولے گا. ہو سکتا ہے آپ کی وفات ہو جائے، آپ اپنی قبر میں چلے جائیں، ثواب وہاں بھی پہنچتا رہے گا. اندازہ کیجئے حضرت عثمان وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین خرید کر دی. اس مسجد میں قیامت تک رہنا ہے اور اسی کا ایک ٹکڑا جنت میں بھی چلا جائے گا. اندازہ کیجئے حضرت عثمان کو کتنا ثواب ہو رہا ہے. یہ وہ ہستی ہے جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں. مسئلہ کر دوں، ذو النورین اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں. تو کیا مطلب ذو النورین 2 نور والے، اور جس کی بیٹیاں نور ہیں وہ نبی خود نور ہیں؟ یہ نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں جو لوگ، ان کو سوچنا چاہیے جن کی بیٹیاں نور ہیں وہ نبی خود بھی نور ہے. تو یہ مہینہ ان کے وصال کا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کے طفیل ہم سب پر اپنا فضل. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم